وہ جو قرض رکھتے تھے. تحریر فرحت اشتیاق. قسط نمبر 1. اتنی چپ چپ کیوں بیٹھی ہو فری؟ اسے یوں تنہا اور خاموش بیٹھا دیکھ کر ان کا دل بے حد اداس ہوا. وہ جواب میں کچھ بولے بغیر خاموشی سے ان کا منہ دیکھتی رہی. اس کے چہرے پر پہلا خوف ان کے دل کو مزید دکھی کر گیا. اپنا دکھ بھلائے وہ سارا دن اس کے ساتھ ہنسنے ہنسانے اور باتیں کرنے کی کوشش کرتی رہتی، مگر وہ آنکھوں میں اجنبیت و خوف لیے ان سے کھچی کھچی سی رہتی تھی. پارک چلو گی؟ وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی. وہ کسی روبوٹ کی طرح مشینی انداز میں ان کے ساتھ چلنے لگی. پچھلے 1 مہینے سے وہ یہاں اسی طرح رہ رہی تھی. وہ کھانے کو کہتی تو کھا لیتی، وہ اسے سونے کے لیے ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آتی تو خاموشی سے بستر پر لیٹ جاتی. وہ اسے کہیں تفریح کے لیے لے جاتی، وہ چپ چاپ چلی جاتی. پھر چاہے وہ کتنی ہی اچھی اور بچوں کی دلچسپی کی جگہ کیوں نہ ہوتی، وہ بغیر کسی دلچسپی کے سپاٹ چہرے کے ساتھ وہاں اس کے ساتھ گھومتی رہتی. ان کی بہت کوششوں کے باوجود اس کی خاموشی، خوف اور اجنبیت ختم ہو کر ہی نہیں دے رہی تھی. وہ یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے گیٹ سے باہر نکل آئی تھی. وہ بے دہانی میں ان کی باتیں سن رہی تھی جب سامنے سے سائیکلوں پر آتے 5-6 لڑکوں کو دیکھ کر ایک دم کچھ ڈر کر ان کے مزید قریب ہو گئی تھی. 3-4 دن پہلے بھی پارک جاتے ہوئے اس نے انہی لڑکوں کو دیکھا تھا. اس کو وہ سارے کے سارے ہی بدتمیز اور شرارتی سے لگے تھے، خاص طور پر ان میں سے ایک لڑکا جو سب سے زیادہ شور مچاتا ہوا دونوں ہاتھ چھوڑ کر سائیکل چلا رہا تھا. اسے وہ سب سے زیادہ برا لگتا تھا. اس روز بھی ان لوگوں کی بے ہنگم چیخوں اور شور شرابے سے ڈر کر وہ نانی امی کے قریب ہو کر چلنے لگی تھی. تب پتہ نہیں کیسے وہ لڑکا اس کا ڈرنا اور نانی امی کے قریب ہو جانا بھانپ گیا تھا، اور پھر اپنے دوستوں کے قول سے سائیکل نکال کر وہ ایک دم تیزی سے سائیکل اس کے پاس کچھ اس انداز سے کھینچتا ہوا لایا جیسے اس کے پیروں پر سائیکل چڑھانے کا ارادہ ہو. اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی اور وہ قہقہ لگاتا آگے بڑھ گیا تھا. اس کے دوست بھی اس کی اس شرارت پر زور زور سے ہنس رہے تھے. نانی امی تو پتہ نہیں اپنے کس دھیان میں تھی کہ انہوں نے ان لڑکوں کے شور پر کچھ توجہ نہ دی تھی اور نہ ہی اس لڑکے کے ایک دم سائیکل قریب لانے کا نوٹس لیا تھا. آج بھی ان لڑکوں کا ویسا ہی انداز تھا. عجیب سا دائرہ بنا کر وہ لوگ سائیکلنگ کرتے تھے، اور وہ لڑکا غالباً جو ان کے گروپ کا لیڈر تھا ہاتھ چھوڑ کر سائیکل چلانے پر خود کو کوئی فن خوان قسم کی چیز سمجھتا تھا. وہ لوگ شور مچاتے آگے بڑھ گئے تھے جبکہ وہ نانی امی کے ساتھ پارک کی طرف جانے والی سڑک پر مڑ گئی تھی. پارک میں سارا وقت وہ بے دلی سے ایک بینچ پر بیٹھی رہی. 1 گھنٹے بعد وہ دونوں واپس آئے تو نانا ابا کے دوست واپس جا چکے تھے اور اب وہ لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے. نانی امی سے تو صرف اجنبیت محسوس ہوتی تھی، لیکن نانا ابا سے تو اسے ڈر بھی لگا کرتا تھا. حالانکہ انہوں نے اتنے دنوں میں کبھی ایک بار بھی اسے کچھ نہیں کہا تھا، مگر پھر بھی وہ ان سے ڈرتی تھی. جس جگہ وہ ہوتے وہ خود بخود وہاں سے ہٹ جایا کرتی. وہ اس سے کچھ کہتے نہیں تھے، لیکن اسے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں عجیب سا کھردراپن اور بیگانگی چھلکنے لگتی تھی. نانی امی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی اور اسے بھی ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر میں بٹھا لیا تھا. وہ بیٹھ تو گئی تھی مگر نانا ابا کے خود پر پڑنے والی اجنبی نگاہوں سے ہمیشہ کی طرح سہم گئی تھی. پتہ نہیں کبھی کبھی ان کی آنکھوں میں نفرت کیوں نظر آتی تھی. وہ سر جھکائے ڈری ہوئی بیٹھی تھی. جاؤ بیٹا، منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤ، پھر 1 گلاس ایپل جوس پینا ہے. اسلم ہوگا کچن میں، اس سے لے لینا. وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر رہنے لگے، یہاں کے لوگوں اور یہاں کی تمام چیزوں کی عادی ہو جائے. گو اب تک اپنے اس مقصد میں وہ کامیاب نہ ہو سکی تھی، مگر ابھی ہمت نہیں ہاری تھی. میں سوچ رہی ہوں فریہ کو کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤں. اتنے دن ہو گئے ہیں، اب تک وہ بالکل پہلے دن والی ہی کیفیت میں ہے. ویسے ہی سوتے میں ڈر جاتی ہے، پھر ماما ماما کر کے رونا شروع کر دیتی ہے. میں اٹھاؤں گی تو اٹھتے ہی میری شکل دیکھ کر ایک دم چپ ہو جاتی ہے. وہ حادثہ اس کے ذہن پر نقش ہو گیا ہے، بھول نہیں پا رہی ہے وہ اس واقعے کو. اس کے اٹھتے ہی انہوں نے نانا ابا سے اپنی پریشانی بیان کی تھی. انہوں نے جواب میں صرف سر ہلا دیا تھا. آج نانی امی سے ڈرائیور کے ساتھ قریبی سپر اسٹور بھیجا. اپنی پسند کی چاکلیٹس اور آئس کریم خرید کر لے آؤ، انہوں نے اس کے ہاتھ میں پیسے دیتے ہوئے کہا. ڈرائیور اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا. کتنی دیر ہو گئی تھی، اس نے کوئی چیز پسند نہیں کی تھی. پھر عاجز آ کر ڈرائیور مختلف خانوں میں سجی انواع اقسام کی چاکلیٹس، بسکٹس اور فریزر سے نکال کر مختلف آئس کریمز دکھانے لگا. اس کی خوف زدہ شکل دیکھ کر اس نے ان میں سے 2-3 چیزوں کے لیے حامی بھر لی. وہ شکر ادا کرتے تیزی سے کاؤنٹر کی طرف پیمنٹ کرنے چلا گیا تھا. وہ پھر آہستہ قدموں سے چلتی اس کے پیچھے جانے لگی تھی کہ تبھی اچانک اسے کسی چیز کے ٹھوکر لگی اور وہ ایک دم توازن قائم نہ رکھنے کی وجہ سے زمین پر گر گئی. بے ساختہ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا. وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا ڈٹائی سے مسکرا رہا تھا. اگر وہ غائب دماغی سے نہ چل رہی ہوتی تو اسے دیکھ کر ضرور محتاط ہو جاتی. اس نے جان بوجھ کر اپنی ٹانگ اس کے پاؤں سے ٹکرائی تھی اور اب اس کے سر پر کھڑا
اسے گرا ہوا دیکھ کر زور زور سے ہنس رہا تھا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ ہاتھوں سے رگڑ رگڑ کر آنسو صاف کرتی وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ وہ کبھی کوئی شرارت کر کے فرار نہیں ہوتا تھا، اس لیے بڑے مزے سے کھڑا تھا، جبکہ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ ابھی سے گھر واپس آئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب ملازم نے اسے اس کے کسی مہمان کی آمد کی اطلاع دی۔ وہ ہونک ہو کر اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں کسی کو جانتی ہی نہیں، پھر اس کا کوئی دوست کہاں سے آ گیا؟ تم نے نام نہیں پوچھا اس کا؟ نانی امی بھی اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ 7 نام بتا رہا ہے، اسپورٹ سائیکل پر ہے، کہہ رہا ہے یہاں ایک باربی ڈال رہتی ہے، اس سے ملنا ہے۔ وہ جواب میں کہتا ہوا ہنسنے لگا۔ اپنی فریا بیبی کو کتنا پیارا نام دیا ہے اس بچے نے۔ وہ اٹھ کر جانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن نانی اماں نے اسے جانے کو کہا۔ ان کے اصرار پر وہ ملازم کے ساتھ ہی چلتی ہوئی باہر آئی۔ وہ سائیکل ایک طرف کھڑی کیے چوکیدار کے ساتھ گفتگو میں مشغول تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ بدتمیز لڑکا یہاں گھر تک آ جائے گا۔ اندر سے باہر تک آتے آتے اس نے بس یہی سوچا تھا کہ پتہ نہیں کون ہوگا جو اس سے ملنا چاہتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو حرکت وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس کے بعد یہاں آنا ڈھٹائی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ اسے آتا دیکھ کر وہ دوستانہ انداز میں مسکراتا آگے بڑھا۔ میں سعد منیر ہوں۔ اس کے غیر ملکی قد و قال دیکھ کر ہر کوئی اس سے انگریزی میں مخاطب ہوا کرتا تھا۔ ایسا ہی اس نے بھی کیا تھا۔ اپنا تعارف کراتے ہوئے اس نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہیں کیا۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے ناراض ہو، اس لیے ہاتھ نہیں ملا رہی ہو۔ وہ اپنا بڑا ہوا ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا۔ میں اصل میں تم سے ایکسکیوز کرنے آیا ہوں۔ میں نے تو یوں ہی شرارت کی تھی مگر تم رو پڑی، مجھے بہت افسوس ہوا۔ وہ کچھ شرمندہ سے لہجے میں بولا۔ میری عادت ہے شرارتیں کرنے کی۔ میں سمجھ رہا تھا تم اس حرکت پر مجھ سے لڑو گی، برا بھلا کہو گی، مگر تم نے بجائے لڑنے کے رونا شروع کر دیا۔ بس اس بات پر تمہیں سوری کرنے آیا ہوں۔ تمہیں میں نے پہلے بھی 3-4 مرتبہ پارک آتے جاتے دیکھا ہے، یہیں اگلی اسٹریٹ پر تو میرا گھر ہے۔ وہ بڑی سنجیدگی سے معذرت کر رہا تھا، مگر جب وہ اس کے معذرت نامے کے جواب میں کچھ بھی نہیں بولی تو وہ چڑ سا گیا۔ تم کیا گونگی ہو؟ غالباً اس نے زیادہ دیر تک وہ ادب و اداب کے دائرے میں رہ نہیں سکتا تھا۔ وہ بغیر اس کی بات کا جواب دیے اندر جانے کے لیے مڑ گئی۔ اس بدتمیز لڑکے اور اس کی معذرت کو وہ کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ملازم سے بھی اس نے آئندہ اس لڑکے کو گیٹ سے ہی لوٹا دینے کے لیے کہہ دیا تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ جس سے وہ اپنے گھر پر ملنے سے انکاری ہو چکی ہے وہ اسے اسکول میں بھی روز ملا کرے گا۔ اپنے اسکول کے پہلے ہی دن وہ اسے وہاں پر دیکھ چکی تھی۔ خود اس کی نظر فریا پر نہیں پڑی تھی۔ وہ اس کے نہ دیکھنے پر سکون محسوس کر کے جلدی سے کلاس میں چلی گئی تھی، مگر اس روز چھٹی کے وقت جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی تو وہ بھی اس کے پیچھے والی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا جو عمر میں اس سے چھوٹا لگ رہا تھا، غالباً اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ نانی امی ڈرائیور کے ساتھ خود اسے لینے آئی تھیں۔ وہ بڑی تفصیل سے اس سے اسکول کی ایک ایک بات پوچھ رہی تھی۔ تھوڑے دن لگیں گے تمہیں سیٹ ہونے میں، پھر تم دیکھنا یہاں کا اسکول تمہیں اپنے پہلے اسکول سے بھی زیادہ اچھا لگے گا۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلی افسردگی دیکھ کر پیار سے سمجھانے لگی۔ شام میں نانا ابا نے بھی سرسری سے انداز میں اس سے اسکول کے بارے میں پوچھا۔ اس کے مختصر سوالوں کا اس نے بہت مختصر سا جواب دیا۔ اس نے کلاس میں کسی سے بھی دوستی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ 2-3 لڑکیوں نے ازخود اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، مگر اس نے سرد مہری اور خاموشی دیکھتے ہوئے وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اسے نہ تو اسکول سے کوئی دلچسپی تھی، نہ دوستی سے اور نہ ہی پڑھائی سے۔ نانی امی سے اسکول بھیجتی اور وہ بیگ لٹکائے اسکول آ جاتی۔ حالانکہ پہلے وہ بہت ذہین اور محنتی طالبہ تھی۔ اگر اس کے موجودہ ٹیچرز کو یہ بات بتائی جائے کہ فریا عبد الرحمن گریڈ 5 تک ہر کلاس میں پہلی پوزیشن لیتی رہیں اور نہ صرف پڑھائی میں بلکہ دیگر غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی اس نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور ہمیشہ ہی انعامات بھی جیت کر لائی ہے، تو وہ اس بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیتے۔ مارے ماندھے ہوم ورک کرنے والی فریا عبد الرحمن کلاس کی سب سے ڈل اور ڈفر اسٹوڈنٹ کہلائی جا سکتی تھی۔ ساتھ سے اس کا اسکول میں کئی مرتبہ آمنا سامنا ہوتا، مگر نہ تو اس نے اب اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تھی اور نہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر لاتعلقی سے گزر جاتا تھا، ایسے جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ وہ اس سے 2 کلاس آگے یعنی 8 گریڈ میں تھا۔ اسکول میں بھی اس کی دادا گیری تھی۔ سینئر اسٹوڈنٹس جو اس سے عمر اور قد و قامت میں کافی بڑے تھے، وہ بڑے آرام سے ان سے لڑائیاں مول لے لیا کرتا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ ایسے جھگڑوں میں جیتا بھی کرتا تھا۔ اس روز وہ چھٹی کے بعد گیٹ کے پاس بنی بینچ پر بیٹھی اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ چھٹی ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی اور ڈرائیور ابھی تک آیا نہیں تھا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ چھٹی کے وقت ڈرائیور موجود نہ ہو۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا اور وہ اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ کافی سارے بچے جا چکے تھے۔ گیٹ کی طرف جاتے ہوئے سعد نے اسے روتی سی شکل بنائے بینچ پر بیٹھے دیکھا تو خود کو اس کے پاس آنے سے روک نہیں پایا۔ کیا ہوا؟ تمہیں کوئی لینے نہیں آیا؟
اس نے سر اٹھا کر اپنے پاس کھڑے سعد کو دیکھا اور بے ساختہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اتنی سی بات پر رو کیوں رہی ہو؟ اگر کوئی لینے نہیں آیا تو تم ہمارے ساتھ چلنا، ہم تمہیں ڈراپ کر دیں گے، وہ بہت پرخلوص انداز میں بولا۔ تم ٹھہرو، میں اپنے بھائی کو تھوڑی دیر انتظار کرنے کے لیے کہہ کر آؤں، وہ اس سے کہتا ہوا گیٹ سے باہر کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھی بھائی اور ڈرائیور کو کچھ دیر رکنے کا کہہ کر واپس اس کے پاس آ گیا۔ چلو میں تمہارے گھر فون کر کے آتا ہوں، پھر اگر کوئی نہیں آیا تو تم میرے ساتھ چلنا، اپنے گھر کا نمبر بتاؤ۔ فریہ اسے اپنے گھر کا نمبر بتانے لگی تھی۔ اس نے نمبر کہیں نوٹ نہیں کیا بلکہ اس کی زبانی نمبر سنتا ہوا فوراً کھڑا ہو گیا تھا۔ ابھی وہ مڑا بھی نہیں تھا کہ فریہ اپنی گاڑی کا ہارن پہچان کر ایک دم خوشی سے اچھلتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ میری گاڑی آ گئی، وہ بیگ اٹھائے ہوئے پرسکون سی ہو کر بولی۔ وہ دونوں ایک ساتھ گیٹ سے باہر نکلے۔ اپنی گاڑی کی طرف جاتے جاتے اسے مینرز یاد آ گئے تھے۔ تھینک یو، وہ اس کی طرف دیکھ کر تھوڑا سا مسکرائی۔ وہ اس کے پرتکلف سے شکریہ پر ہنس پڑا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو ڈرائیور دیر ہو جانے پر معذرت کرتا گاڑی کے خراب ہو جانے کی داستان سنانے لگا۔ وہ ڈرائیور کی باتیں سننے کے بجائے سعد کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سعد اچھا لڑکا ہے، پہلی مرتبہ اس نے سعد کے بارے میں کوئی اچھی بات سوچی تھی۔ وہ بھری دھوپ میں سڑکوں پر اسکیٹنگ کرتا پھر رہا تھا۔ دوپہر میں سونا اسے سخت ناپسند تھا۔ اسکول کھلے ہوتے تو دوپہر میں اپنا ہوم ورک وغیرہ کر لیا کرتا تھا، جبکہ آج کل گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے یہ مصروفیت بھی نہیں تھی۔ اس کے اکثر دوست چھٹیوں میں کہیں نہ کہیں گھومنے گئے ہوئے تھے۔ خود وہ اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ اپنے رشتہ داروں سے مل کر اور گھوم پھر کر واپس آ چکا تھا اور اب واپس آنے کے بعد سے سخت بوریت محسوس کر رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا چھٹیاں ختم ہونے میں جو یہ 1 مہینہ باقی ہے گزرے گا کیسے۔ اس وقت بھی ممی اور زہیب دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر سونے لیٹ گئے تھے، جبکہ وہ بوریت دور کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ فریہ کو سڑک پر ادھر ادھر کچھ تلاش کرتا دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اسے دوسرے بچوں کی طرح سے باہر نکلتے کھیلتے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ ہیلو، وہ اس کے پاس آ کر بولا۔ وہ نیم کے درخت کے پیچھے جھانک کر پتہ نہیں کیا چیز دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر چونک کر مڑی۔ ہیلو، جواباً مسکراتے ہوئے اس نے بھی ہیلو کہا۔ اس روز کے بعد سے وہ سعد کے ساتھ اسکول میں آمنا سامنا ہونے پر ہائے ہیلو کرنے لگی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ چوئنگم چباتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کینڈی گھر سے باہر پتہ نہیں کہاں نکل گئی ہے، اس کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس کے چہرے پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ میری بلی کا نام ہے کینڈی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا اس نے خود ہی وضاحت کر دی۔ جائے گی کہاں؟ یہیں کہیں ہوگی، چلو میں تمہارے ساتھ مل کر ڈھونڈوا دیتا ہوں۔ تم بتاؤ وہ ہے کس طرح کی، یعنی اس کی شکل و صورت وغیرہ؟ وہ آس پاس نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وائٹ کلر کی ہے کینڈی اور بہت خوبصورت ہے، بہت سی بلیوں میں بھی الگ پہچان لی جاتی ہے۔ اس کا فر اتنا نرم ہے اور دم بھی بالکل وائٹ اور بہت موٹی سی ہے، اور آنکھیں، ابھی بلی کا قصیدہ آنکھوں تک ہی پہنچا تھا کہ اس کی آنکھوں میں ٹپا ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ جو بڑے غور سے بلی کا حلیہ سن رہا تھا، اس کے ایک دم رو پڑنے پر حیران تو نہیں ہوا تھا، البتہ غصہ بہت شدید آیا تھا۔ تم ہر بات پر اسی طرح روتی ہو، تمہاری کوئی بات بغیر روئے نہیں ہوتی؟ گر گئی تو روگی، گاڑی نہیں آئی تو روگی، کینڈی کھو گئی تو روگی۔ ایڈیٹ، رونا ایسے شروع کیا ہے جیسے کسی مرحوم کی خوبیاں گنواتے گنواتے بندہ اچانک اس کے مرنے کا سوچ کر دوبارہ سے رونے لگتا ہے۔ وہ روتے روتے اس کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ ڈھونڈتا ہوں تمہاری اس ہزاروں میں ایک کینڈی کو، اب یہ آنسو صاف کرو اور آواز بالکل بند ہو جانی چاہیے۔ نہیں، ابھی بھی مجھے ہلکی سی سو سو کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے جلدی جلدی ہاتھوں سے آنسو صاف کیے اور بالکل خاموش ہو گئی اور وہیں کھڑی اسے سڑک پر آتا جاتا دیکھنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اسکیٹنگ کرتا بغور ارد گرد دیکھتا ہوا دوسری گلی میں مڑ گیا۔ نانی اماں نے کتنی مہنگی اور خوبصورت بلی منگوا کر اسے دی تھی، 3 مہینوں سے وہ اس کے پاس تھی۔ اس کی فوراً ہی کینڈی سے دوستی ہو گئی تھی۔ نانی امی سے کینڈی کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر خوش تھیں۔ 10 منٹ بعد اس نے سعد کو بڑی تیزی سے واپس آتا ہوا دیکھا۔ اس کی گود میں کینڈی کو دیکھ کر اس کی کب سے اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ یہ لو، یہ رہی تمہاری حسین کینڈی۔ وہاں افتخار انکل کے گیٹ کے آگے ان کی بلیوں کے ساتھ بیٹھی پتہ نہیں کیا مذاکرات ہو رہے تھے۔ سعد نے اس کے پاس آ کر رکتے ہوئے کہا۔ فریہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر کینڈی کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تھینک یو سعد، وہ بہت تشکرانہ آمیز لہجے میں بولی۔ اس نے لاپرواہی سے سر ہلاتے ہوئے جیسے اس کا شکریہ شان بے نیازی سے قبول کیا۔ ویسے تم نے کہا تو بالکل ٹھیک تھا، ان کی 5 بلیوں کے ساتھ بیٹھی بھی یہ بالکل الگ لگ رہی تھی۔ تمہاری کینڈی واقعی خوبصورت ہے، بالکل تمہاری طرح۔ وہ واپس مڑ کر اپنے گھر کی طرف چلنے لگی۔ سعد بھی اسکیٹنگ کرتا اس کے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگا تھا۔ وہ اپنی اور کینڈی کی تعریف پر ہنس دی۔ آؤ سعد، میں تمہیں اپنی نانی امی سے ملواؤں۔ گیٹ کے سامنے رکتے ہوئے اس نے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ وہ بغیر کسی اعتراض کے اس کے ساتھ اندر آ گیا۔ اسے لاؤنج میں بٹھا کر وہ نانی امی کو بلانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بڑے پرجوش سے انداز میں انہیں لاؤنج میں لے آئی۔ سعد نے انہیں دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر سلام کیا تھا۔ نانی اماں، یہ سعد ہے، میرے اسکول میں پڑھتا ہے اور اس کا گھر بھی یہیں قریب ہی ہے۔
اس نے کچھ فقریہ انداز میں تعارف کروایا۔ شاید انہیں یہ باور کرانا چاہ رہی تھی کہ یہ دیکھ لیں میں نے بھی ایک دوست بنا لیا ہے، آپ سمجھتی تھی میں کسی سے دوستی کر ہی نہیں سکتی۔ نانی امی اس کا انداز سمجھتے ہوئے ہنس پڑی۔ سعد کے سر پر ہاتھ پھیر کر پیار کرتے ہوئے انہوں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ نانی امی رسمی گفتگو کرنے کے بعد اس کے پاپا کیا کرتے ہیں اور لوگ کتنے بہن بھائی ہیں، وہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے وغیرہ، تمہارا دوست پہلی مرتبہ آیا اور تم اس کی کچھ خاطر بھی نہیں کر رہی، نانی امی نے سعد کی باتیں کرتے کرتے اسے ٹوکا۔ سعد سے تو وہ اردو میں بات کر رہی تھی مگر فریہ سے بھی یہ جملہ اردو میں کہا گیا تھا۔ وہ فوراً ہی سر ہلاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ سعد کے لیے اس کا اردو جاننا کافی حیرت انگیز تھا۔ براہ راست کچھ پوچھنا، تجسس کا اظہار کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا مگر دل ہی دل میں حیران ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے جب اس نے 2-3 مرتبہ فریہ کو نانی امی کے ساتھ پارک جاتے دیکھا تھا تو واضح طور پر ان دونوں کے درمیان رشتے کا تعین نہیں کر پایا تھا، لیکن آج تو یہ بات واضح ہو گئی تھی، وہ اس کی نانی ہیں، ایک مکمل پاکستانی خاتون، اور فریہ صرف شکل و صورت ہی میں نہیں بلکہ وہ اپنے ہر انداز سے غیر ملکی لگتی تھی، ایسے جیسے یہاں کے لوگ، یہاں کا رہن سہن سب اس کے لیے بالکل اجنبی ہیں۔ لیکن اس کے کچھ پوچھے بغیر انہوں نے خود ہی بعض باتوں کے بارے میں اس کی حیرت دور کر دی تھی۔ فریہ کے ماما پاپا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بس اس کی زندگی تھی جو یہ اس روز ان لوگوں کے ساتھ گاڑی میں نہیں تھی، لیکن اس حادثے نے اسے ذہنی طور پر بہت خوفزدہ اور اکیلا کر دیا ہے۔ اپنے ہنستے بولتے چاکلیٹس اور کھلونے لانے کا وعدہ کر کے جانے والے مما پاپا کو واپس آنے پر جب اس نے مردہ دیکھا تو یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی، ابھی تک اس حادثے کو بھول نہیں پائی ہے۔ اس کے لیے ابھی تک جیسے یہ بات ناقابل یقین سی ہے کہ ماما پاپا اس کے لیے کھلونے اور چاکلیٹس لانے کے بجائے کہیں اور چلے گئے ہیں۔ بولتے بولتے ان کی آواز کچھ بھرا سی گئی تھی، اس لیے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ سعد کو فریہ کا بات بات پر رونا اور خوفزدہ ہونا سمجھ میں آنے لگا تھا۔ وہ دل میں اس کے لیے بہت سا دکھ محسوس کرتے ہوئے خود بھی چپ بیٹھا ہوا تھا۔ فریہ کو ٹرے اٹھائے لاؤنج میں آتا دیکھ کر نانی امی نے جلدی سے اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کیا تھا۔ سعد بھی قصداً مسکرا دیا تھا۔ تمہیں اسٹرابری فلیور پسند ہے نا؟ وہ شیشے کا نازک سا آئس کریم کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بہت زیادہ پسند ہے، صرف آئس کریم نہیں بلکہ جیم بھی مجھے اسٹرابری کا ہی پسند ہے، اور اسٹرابری شیک کی تو کیا بات ہے، وہ کپ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بولا۔ وہ اپنے پسندیدہ فروٹ کی اس کے منہ سے تعریف سن کر خوش ہو گئی تھی۔ آئس کریم ختم کرتے ہی سعد اٹھ گیا تھا۔ وہ اسے چھوڑنے باہر تک آئی۔ خیال رکھنا اب یہ کہیں دوبارہ باہر نہ نکل جائے، سعد نے بھی اس کی نانی امی کی طرح اس سے اردو میں کہا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر ساتھ چلتی کینٹی کو دیکھ کر مسکرا دی۔ سعد تم اسکیٹنگ بہت اچھی کرتے ہو، میں نے ایک بار کرنے کی کوشش کی تھی، فوراً ہی گر پڑی تھی۔ وہ گیٹ سے باہر نکلا تو اس کا تعریفی جملہ کانوں سے ٹکرایا۔ اور سائیکلنگ اچھی نہیں کرتا؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ جوکر لگتے ہو ہاتھ چھوڑ کر سائیکلنگ کرتے ہوئے، ایسے کرتب تو جوکر دکھاتے ہیں، وہ صاف گوئی سے بولی تو اس کا منہ بن گیا۔ کتنے لڑکے میرے اس اسٹائل سے امپریس ہوتے ہیں، تمہیں کیا پتا، وہ امپریس ہونے والے بھی تمہاری طرح جوکر ہی ہوں گے۔ وہ اس کی بات پر بڑے اطمینان سے بغیر متاثر ہوئے بولی۔ میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں ان چھٹیوں میں اسکیٹنگ سکھا دوں، لیکن اب تو کبھی نہ سکھاؤں، منہ بگاڑ کر بولتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ مسکراتی ہوئی واپس اندر آ گئی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔